اسلام آباد اور پنجاب میں مونسون کا بھرپور سپیل، راولپنڈی، گجرانوالہ، جہلم، سیالکوٹ، ڈسکا، شکرگڑھ، وزیر آباد میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد فیڈر سٹرپ کرنے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ لاہور میں بھی بوندا باندی کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر، میرپور اور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے۔ 9 مئی والوں کو ڈھیل دینے سے بنو واقعہ ہوا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا تو مزید انتشار پھیلے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس۔ کہا، بنو کینٹ پر حملے میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے، جواب میں تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اگلے دن بنو کے لوگوں نے کہا، ہم امن مارچ کریں گے۔ ہجوم میں کچھ مسلح لوگ شامل تھے جنہوں نے فائرنگ کی۔ بنو امن مارچ میں ریاست اور فوج کے خلاف نعرے بازی کی، پتھراؤ کیا، دیوار کو گرایا اور وہاں راشن کے ڈپو کو لوٹا گیا۔ واقعے سے 1 کلومیٹر دور بھی کچھ لوگوں نے فائرنگ کی۔ بنو واقعے پر فوج کا رسپانس SOP اور آرڈر کے مطابق تھا۔ امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، فوج کی نہیں۔ سمجھ نہیں آتا ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس بات کا احتجاج کر رہی ہے۔ فوجی تنصیبات، یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی۔ پرانی تصویریں، دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں، زخمی بچوں کی نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا گولی۔ بنو واقعے کے بعد پرانی تصویریں نکال کر پروپاگینڈا کیا گیا۔ حقیقی دہشت گردوں کے ساتھ ڈیجیٹل دہشت گرد بھی موجود تھے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد ہو یا عام دہشت گرد، دونوں کا نشانہ فوج ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف منظم پروپاگینڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا ہے۔ بتایا جائے فیک نیوز اور پروپاگینڈا کرنے والوں کو جیل ہوئی، کتنے افراد کی جائیدادیں ضبط ہوئیں، جس کا جو دل چاہے کہہ دیتا ہے۔ فوجی قیادت کے خلاف بےہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گرد کا پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بنو امن جرگے میں مذاکرات۔ نائب امیر جرگہ عبدالغفار کا کہنا ہے کہ جرگے کے مطالبات کو ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایپیکس کمیٹی ہی مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو بلانے کی یقین دہانی کروا دی۔ کمیٹی کے فیصلوں کے بعد وزیر اعلیٰ جمعے کو بنو جائیں گے۔ ریکارڈ قبضے میں لیا گیا، انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس، ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے۔ ہمارے تقریباً 10 ورکرز، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں۔ ان سب کے فون بند آ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس FIR میں کس کو کون مطلوب ہے۔ پولیس نے تمام بیان حلفی اپنی تحویل میں لے لیے۔ ہمارے 10 افراد گرفتار ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ، دیگر دستاویزات، کمپیوٹرز، ٹی وی سکرینز بھی چرا لی گئیں۔ رؤف حسن کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑیں گے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ 13 خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک پر مسلط ہائیبرڈ نظام مزید نہیں چل سکتا۔ اسد کیسر نے کہا، ہمارے ارکان قومی اسمبلی کو پیسوں اور وزارتوں کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے آفر قبول نہ کی تو پھر مقدمات کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکومت اتنا ظلم کرے جتنا برداشت کر سکے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ 9 مئی کے مقدمات نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ بانی PTI کہتے ہیں، وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بھوک ہڑتال کا کہوں گا۔ ملک کی معیشت کے بہت برے حالات ہیں۔ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں IPPS کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے۔ مہنگے معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں قابو سے باہر ہیں۔ بنو واقعے پر جوڈیشل کمیشن قائم کر کے حقائق کا تعین کیا جائے۔ اسد کیسر کہتے ہیں، بانی PTI نے GH2 سے متعلق کوئی جملہ نہیں کیا۔ توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کا مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت نے دونوں کو مزید 7 روز کے لیے نیب کے حوالے کر دیا۔ پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری کی ٹیم کی بھی اڈیالہ جیل آمد۔ بانی PTI سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تفتیش کی گئی۔
بانی پی ٹی آئی نے لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کیے بغیر واپس چلی گئی۔ لاہور میں درج 12 مقدمات کے تفتیشی افسران نے بانی چیئرمین کا پولی گرافک ٹیسٹ کروانا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض دور کرتے ہوئے درخواست آج سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں قید ہے۔ پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی۔ عدالت 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مزید ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں کیس کی سماعت۔ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک اور زبیدہ جلال کے بیان پر جرا مکمل۔ پرویز خٹک نے اپنے بیان میں تصحیح کے لیے درخواست دے دی۔ موقف اختیار کیا، اپنی گواہی میں توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ کابینہ میٹنگ میں اس وقت کے وزیر اعظم کے اصرار پر بند لفافے میں ایجنڈا منظور کیا۔ مجھ سمیت دیگر ممبران کے اصرار کے باوجود اضافی ایجنڈا منظور کیا۔ عدالت نے کہا آپ درخواست دائر کر دیں، اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ کیس کی مزید سماعت 26 جولائی تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے بھر میں مہنگائی کم کرنے کے لیے پرعزم۔ مریم نواز کا مرغی کے گوشت کی بڑھتی قیمت پر اظہار برہمی۔ مہنگے ہوتے چکن کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے اجلاس۔ چکن کی قیمت کے تعین کرنے کے لیے ریگولیٹری میکانزم تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ سوال کیا چکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء میں شامل ہے، اس کے ریٹ بڑھ گئے، ذمہ دار ادارے کہاں ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے لیڈی ایچسن اسپتال کے اپ گریڈڈ او پی ڈی اور اپ گریڈڈ آئی واٹ میو ہسپتال کا افتتاح بھی کر دیا۔ دورے کے دوران وارڈز میں موجود زچہ و بچہ کی خیریت دریافت کی۔ ایک نومولود بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔